پولیٹیکل ارینا میں آپ جو دلچسپی اپنی ظاہر کرتے ہیں اور ایج میں آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو مداری اور مداریوں کے کرتب ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ آپ حیران ہوتے ہیں کہ کیا آیا کچھ 50 سال کے بعد دوبارہ مڑ کے وہی کرتب سامنے آ جاتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے اسکول کے زمانے میں تھے تو ہم نے یہاں کچھ پولیٹیکل کرتب دیکھے۔ آج بالکل ویسے ہی کرتب دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہے ہیں کیونکہ ایک جنریشن کا ڈفرنس آ گیا۔ وہ نوجوان جو کہ اس وقت 20 سے 30 سال کی عمر میں ہیں یا ایون 30 سے بھی تھوڑے آگے ہو گئے، ان کی نظروں کے سامنے سے وہ چیزیں نہیں گزریں جو کہ پاکستان میں 70s 80s اور 90s میں گزریں۔ 70s کے لاسٹ میں ہم نے دیکھا کہ مذہب کا چورن جو ہے وہ اس قدر بیچا گیا کہ لوگ جو ہے اس کے اوپر دیوانہ واری صدقے ہوتے تھے اور اپنی جان تک قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہی جو مذہب کا چورن بیچ رہے تھے انہوں نے وزارتیں اور پیسے سمیٹے اور نہ جانے کہاں غائب ہو گئے۔ لگتا تو یوں ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوئے، ویسے ہی وہ پاکستان کی سیاست کے منظر سے بھی غائب ہو گئے اور کبھی دوبارہ مڑ کے انہوں نے مذہب کا چورن نہیں بیچا۔ اب ایک اور نسل آ گئی ہے جو مذہب کا چورن بیچ رہی ہے۔ اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آپ نے پچھلے جلسے میں دیکھا تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کے وہ شہر یار افریدی جنہوں نے اللہ کو جان دینی تھی کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا، لیکن انہوں نے خیر جھوٹی قسم اٹھائی تھی، تو وہ امامت کر رہے تھے اور عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی جو ہے وہ جلسے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو آج ملتان کے جلسے میں 7:05 پر یہ اعلان ہوا کہ نماز کا وقفہ کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے یوں ہی لگا کہ جیسے کوئی پیغمبر آ گئے ہیں، تو نماز کی باتیں سب بھول بھلا گئے اور ان کے وہ فیصل جاوید جو کہ بڑے جوش سے عمران خان صاحب کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں، تو یعنی نماز کا وقفے کے لیے انہوں نے کہا اور ساتھ ہی پتہ چلا کہ اگلے کو 30 سیکنڈ میں عمران خان صاحب آ گئے، تو وہ نماز بھول گئے اور جو چورن انہوں نے گجرانوالہ کے جلسے میں بھیجا تھا نماز پڑھنے کا وہ یہاں ٹوٹل بھول گئے اور اس وقت تقریباً جو ہے وہ 7:38 ہو گئے۔ نماز کا ٹائم تو گزر چکا ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کر لیں کہ آج انہوں نے صرف درود شریف پڑھنے کا چورن جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھا، نعوذ باللہ، کیونکہ درود شریف تو خیر ہم پڑھتے ہی ہیں لیکن وہ ان کا مقصد وہ نہیں ہے جس کے مقصد کے تحت ہم تمام مسلمان درود شریف پڑھتے ہیں، بلکہ ان کا مقصد صرف دکھاوا ہے اور لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ نہیں ہم تو آپ کے بہت بڑے سچے مذہب کے پیروکار ہیں۔ آج نماز کے لیے جب انہوں نے کہا تو پھر نماز کیوں نہ پڑھی، پھر تو عمران خان کو انٹروڈیوس کروایا، پھر گانے بھی بجائے گئے، پھر سب کچھ کیا گیا، لیکن وہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ تو یہی ہم نے 77 میں دیکھا کہ جو مذہب کے نام پر جمعے والے دن کفن باندھ کے نکلتے تھے پھر وہ آگے غائب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب نے وہ چورن بیچا جو عمران خان صاحب بیچ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور، تو وہ کہتے تھے کہ یہ لبرل حکومت جو کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی پارٹی یعنی پیپلز پارٹی کے تحت چلتی تھی، تو لوگ کہتے تھے نہیں یہ جو ہے وہ خالصتان کی لسٹیں اعتزاز احسن نے ہندوؤں کو دے دیں، یعنی راجیو گاندھی کو دے دیں جو کہ اندرا گاندھی کے بیٹے اور انڈیا کے وزیر اعظم تھے جب وہ پاکستان آئے۔ تو الزام جو ہے وہ اسی طرح کے لگاتے رہے اور پھر تمام لوگ نعرے لگاتے تھے کہ نواز شریف کون بچائے گا پاکستان، تو پھر نواز شریف کے لیے یہ ہوتا تھا اور قدم بڑھاؤ نواز شریف، تو پھر اس کے بعد آج جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ دوسرے نعرے لگ رہے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کو چورن بھیجتے رہیں گے اور اس پر آپ جو ہے واری صدقے ہوتے رہیں گے۔ آپ نے پڑھنا لکھنا نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے آپ کو پڑھنے لکھنے کے لیے ترغیب دینی ہے۔ جو نوجوان یہ دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش اتنی سی ہے کہ بہت سارے نوجوانوں نے لیٹ 70s میں اور پھر ارلی 80s میں افغان جہاد اور اسلامی جو ہے وہ چورن پر اپنی زندگیاں قربان کر دیں یا اپنی زندگیاں انہوں نے بیچ دیں یا اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، لیکن کسی کے بھی وہ مقاصد نہیں تھے جو کہ ان کو وہ بتائے گئے تھے، یعنی وہ آبجیکٹیوز جو سیٹ کیے گئے تھے وہ بیسیکلی ان کے اصل آبجیکٹیوز نہ تھے، بلکہ آبجیکٹیوز صرف پولیٹیکل فورسز کو پیچھے دھکیلنا تھا۔ یہ عمران خان صاحب کا جو چورن ہے اس میں بھی یہی چیز کار فرما ہے کہ یہ آپ کو جوش اور ولولہ دلائیں گے اور اخیر پر جیسے 4.25 سال یہ حکومت کرتے رہے ہیں اور 4.25 سال تک ہر وہ کام کیے جس سے پارلیمنٹ بدنام ہوئی اور جس سے لوگ جو ووٹ دیتے ہیں
ان کے ووٹ کا تقدس بدنام ہوا، اور یہی چیز جو ہے وہ نواز شریف نے کی۔ پنجاب تیری پگ کو لگ گیا داغ، جس کا میں نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ نواز شریف کا یہ نعرہ تھا، تو پھر پنجاب کی پگ کو اب داغ لگ گیا کہ نواز شریف جو ہیں وہ لوگوں سے جھوٹی باتیں کر کے یہاں سے لندن فرار ہو گئے، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے پاناما میں بھی جھوٹی باتیں کی۔ تو پاکستان کے ساتھ اور پنجاب کے ساتھ خاص طور پر انہوں نے کوئی وفا نہیں کی، انہوں نے پنجاب کی پگ کو داغ لگا دیا۔ تو عمران خان صاحب کی زندگی بھی جو ہے وہ بہت ساری چیزوں سے عبارت ہے۔ یہ مذہب کا چورن آپ کو اس وقت تک بیچتے رہیں گے جب تک آپ کے جوش اور جذبے کی ان کو ضرورت ہے۔ جس دن یہ ضرورت پوری ہوگی اس دن وہ ویسے ہی غائب ہو جائیں گے جیسا کہ پہلے مذہب کا چورن بیچنے والے غائب ہوئے۔ جیسے میں نے کہا کہ جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو گئی، تو یہ بھی ویسے ہی غائب ہو جائیں گے، بس تھوڑا وقت کا انتظار کیجیے۔ لیکن توجہ پڑھائی پر اپنی دیجیے اگر آپ جو ہے وہ اپنی زندگیوں کے اندر اور اپنے معاشرے میں کوئی بہتری لانا چاہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے وہ اب بھی اسی طرح کے چورن کے پیچھے بہہ جاتے ہیں، لیکن جنہوں نے تعلیم حاصل کی وہ بتاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں، اور یہ ایک مداری سے کم نہیں، کیونکہ ملک کی بقا یہ چورن بیچنے سے نہیں بلکہ ایجوکیشن سے عبارت ہے، اور جس قوم نے ترقی کرنی ہو وہ ایجوکیشن کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ بہادر شاہ ظفر کی کہانی تو آپ جانتے ہوں گے کہ وہ مغل کے آخری بادشاہ تھے، اور جب ان کے پاس بادشاہ تھی تو وہ سوتے رہے، اور پھر انگریزوں نے ان کو ٹھڈے مار کے جگایا اور انہیں کہا کہ تم نے ہندوستان کے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا، تو اب تم رنگون تشریف لے جاؤ۔ تو ہمارے ہاں بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ یہاں کے حکمران جو ہیں وہ سو رہے ہیں، اب نہ جانے کون ان کو ٹھڈے مار کے جگائے گا اور ان کو کہے گا کہ تم نے کچھ نہیں کیا، تو پھر نہیں، انہوں نے پہلے سے ہی کسی کے پاس ووٹ اور پیسے رکھے ہوں گے اور ٹکٹ بک ہوگا، یہ انہی کے پاس واپس چلے جائیں گے۔ پھر جب وہاں سے ان کی 2 نسلیں بےعزت ہوں گی تو پھر وہ واپس آ کے کہیں گے نہیں نہیں ہم سے تو غلطی ہو گئی۔ تو ایجوکیشن حاصل کیجئے اور ان کے جھانسے میں مت آئیے، سوچیے اور غور و فکر کیجیے۔ میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔